بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میری آپ سبھی سے التجا ہے کہ ایک مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لیجیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جن کو ہم نے کتاب دی اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں جیسا اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک ظالم فلاح نہ پائیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو بات میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی وہ یہ ہے کہ اس پہلے آیت کریمہ میں ہے کہ جن کو ہم نے کتاب دی، یعنی علماء یہود و نصارہ جنہوں نے تورات و انجیل پائے، اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ شریف اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت و صفت سے جو ان کتابوں میں مذکور ہے، جیسا کہ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، یعنی بغیر کسی شک و شبہ کے جنہوں نے اپنی جان نقصان میں ڈالی وہ ایمان نہیں لاتے، یعنی یہود و نصارہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہونے میں کوئی شک نہیں، کیونکہ ان کی کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر موجود ہے۔ دیکھیے سورۃ البقرہ آیت کریمہ 146، سورۃ الاعراف آیت کریمہ 157 اور سورۃ صف آیت کریمہ 6۔ کفار مکہ نے اہل کتاب سے، یہود و نصارہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق پوچھا تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا اور کہا کہ تورات و انجیل میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر نہیں ہے۔ اس پر کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اہل کتاب تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا انکار کر رہے ہیں، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی شہادت کون دیتا ہے؟ اس کا جواب اس سے پہلے آیت کریمہ میں دیا گیا ہے، اور اس آیت کریمہ میں بتایا گیا ہے کہ اہل کتاب جھوٹ بولتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر تورات و انجیل میں نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے سچا ہونے کو پورے یقین سے جانتے ہیں، مگر ضد اور ہٹ دھرمی کی بنا پر انکار کر کے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال رہے ہیں۔ ایسے لوگوں سے ایمان کی امید نہیں۔ ہاں، جن کے دلوں میں اخلاص ہے وہ لوگ ضرور ایمان لے آئیں گے۔ اور اس سے اگلے آیت کریمہ میں ہے کہ اور اس سے بڑھ کر ظالم کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے، اس کا شریک ٹھہرائے، یا جو بات اس کی شان کے لائق نہ ہو اس کی طرف نسبت کرے یا اس کی آیتیں جھٹلائے، بے شک ظالم لوگ فلاح نہیں پاتے۔ یعنی اگر میں نے جھوٹ کہا تو مجھ سے بڑا ظالم کوئی نہیں، اور اگر میں نے سچ پہنچایا اور تم نے جھٹلایا تو تم سے زیادہ گناہ گار کوئی نہیں۔ بس اپنی فکر کرو۔ اب اس آیت کریمہ میں ان کے خسارے کا سبب بیان فرمایا ہے۔ خسارے کا پہلا سبب یعنی اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنا قرار دیا ہے، اور اہل علم تو جانتے ہیں کہ کفار مکہ کے دین کی بنیاد ہی جھوٹ گڑھنے پر تھی۔ بتوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دینا، فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں کہنا، اور بہرہ صاحبہ وغیرہ کو حرام قرار دینا، یہ سب چیزیں جھوٹ گڑھنے پر مبنی تھی۔ اسی طرح یہود و نصارہ کے دین میں بہت سے افطرا شامل ہو گئے تھے۔ مثلاً وہ تورات و انجیل کو ناقابل نسخ قرار دیتے، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے بیٹے اور اس کے حبیب کہتے۔ اسی طرح وہ اللہ تعالیٰ کے متعلق بہت سی جہالت کی باتیں کرتے تھے۔ خسارے کا دوسرا سبب اللہ تعالیٰ کی آیات کریمہ کو جھٹلانا، جس میں معجزات و احکام کو جھٹلانا بھی شامل ہے۔ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھنے والوں میں نبوت کے جھوٹے دعوے دار وہ 30 کذاب بھی شامل ہیں جن کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی فرمائی تھی۔ یہ روایت مسلم شریف میں ہے، اور جن میں مرزا قادیانی اور اسے نبی کہنے والے بھی شامل ہیں۔ اس کے علاوہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی جھوٹی حدیث لگانے والے پر بھی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے کوئی بات لگانے والا در حقیقت وہ بات اللہ تعالیٰ کے ذمے لگا رہا ہوتا ہے۔
ایک چھوٹی سی دعا جو میں کروں گی کہ اللہ تعالی ہم سب کے تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور ہمیں صراط مستقیم کی راہ پر گامزن کریں اور آپ سب کی تمام جائز دعائیں قبول فرمائے، اور جو لوگ بے اولاد ہیں انہیں ایک اور صالحین اولاد عطا فرمائے، اور جو لوگ بیمار ہیں انہیں بھی صحت و تندرستگی عطا فرمائے، اور آپ سب کو آپ کے گھروں میں خوش و خرم رکھیں اور صحت و تندرستگی بھی دیں۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔